نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد قطرات الامطار۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر آیت مبارکہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ یہ نازل ہوئی تو یہ آیت مبارکہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان پر بڑی شاق گزری، لہٰذا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دو زانو بیٹھ کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان اعمال کا مکلف کیا گیا ہے جن کی ہم طاقت نہیں رکھتے، جن کی ہم طاقت رکھتے ہیں، جیسے نماز، جہاد، روزہ اور صدقہ، اور اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم پچھلی امتوں کی طرح کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی؟ بلکہ یوں کہو کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو صحابہ کرام نے اسی طرح کہا، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ جب صحابہ کرام کہہ چکے اور زبان سے تسلیم کر چکے تو اس کے فوراً بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو جب صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ کہہ چکے تو پہلا والا حکم منسوخ ہو گیا اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اس کی طاقت بھر ہو، اور پھر اس کا فائدہ ہے جو اس نے اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو اس نے برائی کمائی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم خطا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا۔ اللہ نے فرمایا جی ہاں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا جی ہاں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما، ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا مولا ہے اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا جی ہاں۔ اس حدیث پاک کے تحت کل کے درس میں ہم نے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں، ارادوں کے حوالے سے، وسوسات کے حوالے سے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دل کی باتیں ہیں ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اس پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے۔ جو ہمارے اختیار میں ہیں اور جن چیزوں کا ہمیں مکلف کیا گیا ہے، یا رسول اللہ جو ہماری طاقت میں وہ تو ہم کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا ہے، جہاد کرنا ہے، صدقہ وغیرہ دینا ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔
لیکن وہ باتیں جو ہمارے دلوں کے اندر ہیں اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تم پچھلی امتوں کی طرح آ کر یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی؟ بلکہ تم یوں کہو، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ علامہ ساوی علیہ رحمہ نے ذہن میں وارد ہونے والے امور کو بیان کیا اور بیان فرماتے ہیں کہ خیال کی 5 قسمیں جو ذہن میں آتے ہیں۔ فرماتے ایک ہے حاجس، ایک کا نام ہے خاطر، ایک ہے حدیث نفس، اور ایک ذہن میں آنے والے امر کو کہتے ہیں ہم، اور ایک ہے عزم۔ حاجس اچانک کسی بات کا ذہن میں خیال آنا اور فوراً اس کا ذہن سے چلے جانا، یہ حاجس کہلاتا ہے۔ خاطر کسی چیز کا اس طرح خیال آنا کہ کچھ عرصے اس کا خیال ذہن میں باقی رہے، جائے نہیں۔ حدیث نفس کہتے ہیں جس چیز کا خیال ذہن میں آئے اس چیز کی طرف راغب بھی ہو اور اسے پورا کرنے اور حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے۔ ذہن میں آنے والے یہ تینوں خیالات، حاجس، خاطر اور حدیث نفس، ان تینوں امور پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اگرچہ ان کا تعلق خیر سے ہو یا شر سے ہو۔ فرماتے ہیں کہ ان امور پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے کہ اگر یہ خیال دل میں آتا ہے، یہ باتیں دل میں آتی ہیں۔ فرماتے ہیں چوتھی قسم ہے ہم، کسی چیز کو حاصل کرنے کا خیال آیا اور ذہن زیادہ اس بات کی طرف مائل ہو کہ اس چیز کو حاصل کیا جائے، البتہ تھوڑا سا یہ خیال بھی ہو کہ اسے حاصل نہ کیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی نقصان ہو۔ اگر کسی نیکی کا خیال اس طرح آئے تو اس پر ثواب ملے گا، لیکن گناہ کا خیال آئے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہ ہے ہم، یعنی ایسا خیال آیا کہ وہ ذہن میں وہ اپنی جگہ بھی قائم کر گیا، پھر اس کی طرف مائل بھی ہونے کا بندے کا ارادہ رہا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس سے رکا جائے، اس میں نقصان ہے۔ عزم کہتے پختہ ارادے کو، اور یہ ہے کہ جب ذہن کسی چیز کے حصول کے لیے پختہ ارادہ کر لے، نفس اس کی اس کی طرف مائل کر لے اور اس کے حصول کی نیت بھی کر لے، تو یہ عزم کہلاتا ہے۔ اس صورت میں اگر نیکی کا ارادہ ہے تو اس پر ثواب ملے گا، اور اگر گناہ کا ارادہ تھا تو پکڑ بھی ہوگی، اگرچہ کسی سبب وہ گناہ نہ بھی کیا۔ تو اس کو بآسانی ایک مثال سے سمجھیں، جیسے کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ کسی کو قتل کرے گا، اب یہ خیال آیا تو فوراً یہ خیال آنا حاجس ہے۔ اب اگر یہ خیال اس کے دل میں بار بار آئے اور کچھ عرصے تک باقی رہے تو یہ خاطر کہلاتا ہے۔ جب اس کا ذہن اس کے قتل کی طرف راغب ہو اور اس کی منصوبہ بندی کرے کہ میں فلاں فلاں آلے سے قتل کروں گا، تو یہ حدیث نفس ہے۔ جب وہ اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لے کہ غالب جانب اس کے قتل کی ہو اور تھوڑا سا خیال بھی ہو کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، اس لیے قتل نہیں کرتا تو بہتر ہے، یہ ہم ہے۔ ہم ان چاروں صورتوں میں بندے پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ جب تھوڑا سا یہ خیال بھی ہو اور ذہن 100%، یعنی یہ والا خیال بھی نہ ہو کہ اس کو قتل نہ کرے، بالکل یہ بھی نکل گیا، اب 100% یہ خیال ہے کہ اس کو قتل کرنے کا پکا ارادہ ہے، نیت کر لے، یہ عزم کہلاتا ہے، اور اس عزم پر مواخذہ ہے۔ اب اگر کسی سبب وہ دشمن کے پاس گیا اور وہ کسی اور نے اس کو مار دیا، یا دشمن کے پاس وہ پہنچا ہی تھا کہ وہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہیں، وہ قتل نہیں کر سکا، یا اس کا نشانہ چوک گیا، یا وہ اپنی طبعی موت مر گئے، ہر صورت میں اس بندے پر مواخذہ ہوگا اور اس پر گرفت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ سے یہ والا عزم مراد ہے کہ اندر کی جو باطنی چیزیں ہیں جو چھپائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ تم چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اسی سلسلے کی ایک حدیث پاک جسے امام مسلم نے کتاب الایمان باب اذا ہم العبد بحسنہ، فرمایا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا، اب یہ ہے حدیث قدسی،
جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے. اب یہاں ارادے سے مراد ہم ہے. ہم کون سا وہ ارادہ ہے کہ جس میں دونوں پوزیشنیں ہوں، کرنے کا بھی ہو اور نہ کرنے کا بھی، یعنی دونوں طرح کے معاملات پائے جا رہے ہیں. ارادہ بھی ہو اور تھوڑا سا خیال یہ ہو کہ یہ نہ کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو. اگر وہ اس برائی کو کر لے تو ایک گناہ لکھ دو، اور جب وہ کسی اچھائی کا ارادہ کرے، اب یہ بھی اچھا، اس بھی ارادے سے مراد ہم ہے، تو ایک نیکی لکھ دو، اور اگر وہ اچھائی کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھو. یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے ہم مسلمانوں پر کہ اگر گناہ کی بات آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ہی لکھو جتنا کیا ہے، اور اگر اس نے نیکی کی ہے، نیکی کے لیے ارادہ کیا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں. جیسے مثال کے طور پر کسی نے یہ ارادہ کیا ہے، نیکی والا یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ کسی کوئی جگہ مسجد بنائے گا. اس کے ارادے کے ساتھ ہی اس کو اس کا اجر ملے گا. جیسے ہی اس نے ارادہ کیا ہے کہ یہ مسجد بنائے گا، بس یہ اس ارادے کے ساتھ ہی، اس نیت کے ساتھ ہی اس کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے. یا کسی کی مدد کرے گا، یا کوئی نیک عمل کرے گا، نوافل پڑھے گا، اس کا ارادہ کیا، اس نے قرآن پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، علم دین سیکھنے کا ارادہ کیا. ان سارے ارادوں پر جیسے ہی اس نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا. اور اگر جب یہ اس ارادے کو مکمل کر لے، جیسے قرآن پڑھنے کا ارادہ کیا تھا، اب یہ قرآن آتا ہے، کھول کر بیٹھتا ہے، تو اس عمل کا 10 گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اور اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا ہے خدا نخواستہ، تو وہ جب تک وہ برائی کرے گا نہیں تب تک اس سے محفوظ رہے گا. یہ ہم پر اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اگر وہ ارادہ، جب تک کہ وہ کام پورا نہ ہو اس وقت تک اس کا گناہ لکھا نہیں جائے گا. لیکن یہاں ارادے سے مراد ارادہ ہم ہے، عزم نہیں ہے. عزم ہوگا تو اس میں ہر صورت میں مواخذہ ہے، یعنی 100% یہ خیالت برائی کر کے رہوں گا. اب جیسے ہی اس نے برائی کا ارادہ پورا کیا ہوا، لیکن آگے پوزیشن یہ بنی کہ وہ برائی کر نہیں سکا، تب بھی اس سے مواخذہ ہوگا. کس صورت میں؟ جب کہ عزم ہو. اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اور اس حدیث پاک کو حضرت ابو ذر غفاری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی روایت ہے. اور اس مبارک روایت میں جو انسان پر خطا، نسیان اور جبری امور ہوتے ہیں، ان پر مواخذہ نہیں ہے، اس میں بیان کیا گیا. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کی خطا، بھول اور جس کام پر اسے مجبور کیا گیا ہو، ان تمام سے درگزر فرمایا ہے. اندازہ لگائیں، جس میں بھول سے ہو گئی، خطا سے. آپ دیکھیں نا، روزے میں بندہ بھولے سے کھا لے، کیا اس کا روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. بلکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اسے اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا. غلطی سے اگر کوئی کھا پی لے، غلطی سے اور بھول میں فرق یہ ہے، بھول سے میں یاد نہیں رہتا، غلطی میں یاد رہتا ہے. جیسے کلی کر رہے تھے، غلطی سے پانی نیچے چلا گیا، یہ ٹوٹ گیا روزہ. لیکن اس پر آپ کو کفارہ نہیں ہے، صرف اور صرف اس کی آپ نے آنے والے دنوں میں اس کا بدلے میں روزہ رکھنا ہے، اس کی عدت کرنی ہے. تو یہ خطا اور بھول اور جس کام پر مجبور کیا گیا ہو کہ بھئی سر پر بندوق رکھیے کہ کلمہ کفر بولو کلمہ کفر. تو اب کیا ہے کہ اگر وہ اپنے دل میں ایمان میں پکا ہے اور اوپر سے اس نے کلمہ کفر بول بھی دیا، تب بھی اس پہ مواخذہ نہیں ہے. اس میں اتنا مجبور کر دیا یا اس کو مارا پیٹا یا کوئی بھی اس کے ساتھ جبر والا معاملہ کیا ہو کہ بھئی یہ کام تمہیں کرنا ہے، اب جو اس نے جبر میں کیا تو تب بھی اس سے پھر مواخذہ نہیں ہوگا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت پر خاص کرم کیا، فضل کرتے ہوئے اس کے لیے معافی کا اعلان فرمایا. تو وہ باتیں جو قلب سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے کہ قلب کو صاف رکھنا چاہیے برے خیالات سے، برے تصورات سے. انسان تیزی کے ساتھ راہ سلوک کے منازل طے کرتا ہے، تیزی کے ساتھ بلندی کی طرف جاتا ہے، تیزی کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے، کثرت سے صدقات کرتا ہے، اس کے مرتبے
بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن تیزی کے ساتھ نیچے بھی آتا ہے۔ کس طرح آتا ہے؟ یہ دل کے باطن کے اندر برے خیالات کی وجہ سے، باطنی معاملات کے خراب ہونے کی وجہ سے، ظاہر اور باطن میں تضاد ہونے کی وجہ سے تیزی کے ساتھ اس کا مرتبہ پھر زمین پر بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے دل کو بڑا سنبھال کر رکھو۔ اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بدن کے اندر ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اگر وہ صحیح رہا تو سارے بدن کے اعضاء صحیح رہتے ہیں، اور اگر وہ خراب رہا تو سب خراب رہتے ہیں۔ سن لو، خبردار ہو جاؤ، وہ دل ہے، دل، حضور اسلام نے فرمایا وہ دل ہے۔ لہٰذا دل کو ہر قسم کے باطن کی جو نجاستیں ہیں ان سے پاک رکھنا چاہیے۔ باطنی نجاستیں کیا ہے؟ وہ ہے حسد ہے، باطنی نجاست بغض و اناد ہے، باطنی نجاست کسی سے جلنا ہے، کڑن ہے۔ اسی طرح برے خیالات کو دل میں جگہ دینے، جو عزم کا ارادہ، عزم کی کیفیت میں رہتے ہیں، اس طرح اللہ تعالی ہم سب کو برے ارادوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے قلب اور ذہن کو اچھے ارادوں کے ساتھ منور اور روشن فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل فسہلنا یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔